اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں کا مرکز اسلامی خلافت کا مرکز ہوا کرتا تھا، جس کی سربراہی خلیفہ کا منصب ہوا کرتا تھا۔ حکمران خود کو سلاطین کے لقب سے ممتاز کیا کرتے تھے۔ 20ویں صدی کی پہلی چوتھائی میں جنگ عظیم کے فوراً بعد ترک خلافت زوال کا شکار ہونے لگی۔ تو ناظرین کرام، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بارے میں۔ دور جدید کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ بھی بحر روم اور مشرق وسطیٰ کے تمام مسلمان علاقوں پر قابض ہونے کی بدولت عالم اسلام کے لیے ایک دفاعی دیوار کا کام کر رہی تھی۔ تاہم مغربی اقوام میں فکری اور صنعتی انقلاب کی وجہ سے جو زبردست فوجی قوت پیدا ہوئی، اس نے عثمانی قیادت کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ طاقت کے توازن میں تبدیلی اس طرح ظاہر ہوئی کہ عثمانی فوج وینن کو فتح کرنے کی آخری کوشش میں ناکام ہو گئے، جو سلطنت کو درپیش خطرات میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسا کہ 200 سال کے عرصے میں روس کے ساتھ 12 جنگوں سے ظاہر ہوا۔ فوجی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ مسلمان صنعتی اور سماجی میدان میں بھی پسماندہ رہ گئے، جس کی وجہ سے وہ زندگی کے ہر شعبے میں یورپی اقوام سے مات کھا گئے۔ عثمانی سلطنت کے زوال میں کئی ایک داخلی اور خارجی عوامل کار فرما تھے۔ سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل فتوحات کے دور کی مرہون منت ہے۔ 17ویں صدی کے آخر میں جب فتوحات کا سلسلہ رک گیا تو عثمانی سلطنت کی فوجی تشکیل، ملکی انتظامیہ، مالیاتی تنظیم، دیہی نظام و نسق، غرضیہ زندگی کے تمام شعبے متاثر ہوئے۔ سیاسی جمود اور انحطاط کے دور میں انتظامی ڈھانچے میں لازمی تبدیلیاں لانے کے لیے سیاسی بصیرت اور انتظامی صلاحیت ضروری تھی، لیکن بدقسمتی سے سلمان علی شان کے بعد تخت نشین ہونے والے سلاطین میں ان خوبیوں کی کمی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ سلمان کے انتقال کے بعد 18ویں صدی کے آخر تک 24 سلاطین تخت نشین ہوئے، ان میں سے 4 کو قتل اور 5 کو نااہل بنا کر معزول کر دیا گیا۔ سلطان سلیمان اور شاہ فرانسیس کے اول کے درمیان 1536 میں ایک سمجھوتہ ہوا۔ یہی سمجھوتہ یورپی اقوام کی عثمانی سلطنت کے اندرونی معاملات میں بڑھتی ہوئی مداخلت کا باعث ہوا۔ سمجھوتے کے تحت عثمانی سلطنت میں مقیم فرانسیسی باشندوں کو تجارتی اور عدالتی مراد دے دی گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر یورپی اقوام نے بھی انہیں مراد کا مطالبہ کیا جو فرانسیسیوں کو حاصل تھیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں یورپی حکومتوں نے عثمانی سلطنت میں مقیم اپنے ہم فرقہ لوگوں کی سرپرستی بھی شروع کر دی، جس سے انہیں ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا موقع مل گیا۔ علاوہ ازیں عدلیہ کے ساتھ ساتھ سفارت خانوں کی کونسلر عدالتوں کے کام کرنے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے عدلیہ میں انتشار عدم اعتماد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس صورتحال میں عثمانی سلطنت کی عیسائی عوام مغربی طاقتوں کی حمایت اور پناہ کو اپنے لیے زیادہ سودمند خیال کرنے لگے۔ 18ویں صدی میں فرانسیسی انقلاب نے سلطنت عثمانیہ کو بھی متاثر کیا۔ عثمانی دانشور ریاست کی تشکیل میں قومیت کی جذبے کی اولیت کے بخوبی قائل ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں عثمانی ترکوں میں آزادی، جمہوریت، عثمانی وحدت کی نظریات کی نشوونما ہوئی، لیکن ملک کے عیسائی باشندوں کے لیے عثمانی وحدت ترکوں کی حاکمیت کا دوسرا نام تھا، جو ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ چنانچہ بالکن اور عیسائی اکثریت کے دوسرے علاقوں میں سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی کی تحریک زور پکڑ گئی۔ یورپ نے عیسائی باشندوں کی حمایت میں مداخلت کر کے علیحدگی کی تحریکوں کو مزید تقویت دی۔ اس سے سلطنت عثمانیہ کی شکست کا عمل تیز ہو گیا۔ یورپ کی فکری اور نظریاتی یوش کے ساتھ 18ویں صدی میں شمال میں روسی خطرہ پیدا ہوا، جس سے سلطنت عثمانیہ کا مستقبل شدید متاثر ہوا۔ روس کی سلاو قوم، جو کہ رومانوف خاندان کی سرکردگی میں متحد ہو کر یورپی اقوام کی صف میں آنے کے لیے کوشاں تھی، ملکی توسیع کا عمل شروع کر دیا۔ روسی شہنشاہ اول نے 1695 میں کریما پر حملہ کر کے بحر اسود کے کنارے پر واقع عزوف کے اہم قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ کریمیا کا تاتاری خان مسلمان تھا اور دولت عثمانیہ کا حلیف تھا، اس لیے 1710 میں جب روسی افواج کو ترکوں نے جنگ میں شکست دی تو روسی شہنشاہ عزوف قلعہ کو خالی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تاہم 1769 میں ملکہ کیتھرین دوم نے عزوف پر دوبارہ قبضہ کر کے بحیرہ اسود تک دسترس حاصل کر لی اور 20 سال بعد کریمیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عثمانی سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک خطے پر عیسائی تسلط تسلیم کرنا پڑا۔ سلطنت کی کمزوری اور بڑھتے ہوئے بیرونی خطرات کے پیش نظر ملک کی دفاعی قوتوں کو ازسر نو
منظم کرنے کا احساس زور پکڑ گیا، جس سے تجدید کی تحریک وجود میں آئی۔ یہ تاریخ میں تنظیمات کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ تنظیمات کے نتیجے میں اگرچہ عثمانی دفاعی قوت میں اضافہ ہوا، لیکن روس کے ساتھ جنگوں میں کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ 19ویں صدی میں روسیوں نے ان لڑائیوں کو مذہبی اور نظریاتی رنگ دیا اور عیسائیت اور سلاو قومیت کے نام پر عثمانیوں کو روس سے بارہا لڑائیوں لڑنا پڑی، جس کے نتیجے میں بالآخر انہیں بالکن کے تمام علاقوں سے، جس میں البانیہ بھی شامل تھا، دستبردار ہونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جہاں روس نے عثمانی علاقوں میں آباد عیسائیوں کو بغاوت پر اکسایا، وہاں برطانیہ اور فرانس نے دولت عثمانیہ کو کاری ضرب لگانے کے لیے عربوں کی علیحدگی کی تحریک کی حمایت اور سرپرستی کی۔ اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے موجود نقشے کی تشکیل ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ، جو کہ 17ویں صدی تک 3 براعظموں یعنی یورپ، ایشیا اور افریقہ میں پھیلی ہوئی تھیں، پہلی جنگ عظیم کے آخر تک تمام غیر ترک علاقوں سے محروم ہو گئی۔ مختلف علاقوں کے سلطنت سے کٹ جانے یا علیحدہ ہونے کا عمل ان جنگوں کا نتیجہ تھا جو عثمانی نے یورپی اقوام سے لڑیں۔ آسٹریا نے 1699 میں عثمانیوں کے ساتھ جنگ کے دوران ہنگری اور ٹرانسلوینیا پر قبضہ کر لیا۔ 1824 میں یونان میں ترکوں کے خلاف بغاوت کی ابتدا ہوئی، جس میں دول یورپ نے یونانیوں کی حمایت کی اور سلطنت عثمانیہ مجبور ہو گئی کہ 1830 میں یونان کی آزادی کو تسلیم کرے۔ 1877 اور 78 کی روس اور ترکی جنگ میں عثمانی افواج کی شکست کے بعد رومانیہ، بلغاریہ اور سوریا اور مونٹی نیگرو علیحدہ ہو گئے۔ آسٹریا نے 1878 میں برلن کے معاہدے کی روح سے بوسنیا پر قبضہ جما لیا۔ 1912-13 کی بالکن کی جنگوں میں عثمانی افواج کی ناکامی سے ترکی کے رہس وقار کو بھی صدمہ پہنچا اور یورپ سے اس کے اخراج پر